السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے ایک لمحے میں خطرہ بھانپ لیا، چنانچہ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور بے تحاشا دوڑ پڑی۔ دوڑو، نکل کر نہ جانے پائے۔ انہی میں سے کوئی چیخا اور میں نے سانس روک کر پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ دوڑ بہت دور تک جاری رہی، پھر اچانک میرے منہ سے چینخ نکل گئی۔ سامنے ایک کٹاؤ آ گیا جسے میں نے دور سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم ہی کٹاؤ سامنے آیا اور میں جھونک میں آ کر خود کو سنبھال نہیں پائی۔ چھپاکے کی آواز خود میں نے بھی سنی، پھر خود کو پانی کی گہرائیوں میں پایا۔ مجھے احساس ہوا کہ پانی کا بہاؤ مجھے آگے لیے جا رہا تھا۔ میں بھلا اس کا کیا مقابلہ کرتی؟ تنکے کی طرح بہتی ہوئی دور نکل آئی۔ کچھ دیر کے بعد دماغ سو سا گیا تھا۔ دماغ تو اس وقت جاگا جب میں پتھروں کو پکڑ کر اوپر چڑھ آئی۔ دریائے نیل چنگھاڑ رہا تھا۔ بھلا اس زبردست بہاؤ میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا؟ نہ جانے ایسے کیسے ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر پتھروں کے لڑکنے کی آوازیں سنائی دیں اور میں اچھل پڑی اور میں اٹھ کر پھر دوڑنے لگی، لیکن اب میرا ان چٹانوں نے راستہ روک لیا تھا۔ چٹانوں کے پاس پہنچی، اونچی چٹانوں کے عقب میں پناہ حاصل کی جا سکتی تھی، اس خیال نے آگے بڑھایا اور میں چٹان در چٹان دور تک چلی گئی۔ پھر مجھے غار کا دہانہ نظر آیا اور میں سوچے سمجھے بغیر اس میں داخل ہو گئی، لیکن یہاں ایک نئی افتاد میری منتظر تھی۔ جو ہی غار میں داخل ہوئی میرا بدن غیر متوازن ہو گیا اور غیر متوازن ہو کر گر پڑی۔ چکنی ڈھلانوں پر تھوڑی دور لڑکی، لیکن وہ اتنے گہرے نہیں تھے کہ لڑکتی چلی جاتی۔ گھٹنوں اور کوہنیوں پر کچھ چوٹیں بھی لگی جو تکلیف دے رہی تھی۔ میں ڈھلانوں پر بیٹھی دہانے کی طرف نگاہ لگائے ہوئے تھی۔ اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فیصل اور ایشان کو بخوبی پہچان لیا تھا۔ نہ جانے کم وقت میرے پیچھے کیوں لگ گئے تھے، مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ ابھی کچھ دیر اوپر جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے یہاں رکنا چاہیے، بلکہ کیوں نہ ان ڈھلانوں کا اختتام تلاش کروں۔ ممکن ہے کوئی دوسرا راستہ نظر آ جائے۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سرنگ نما غار کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا۔ گھپ اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ سرنگ چوڑی تھی، میرے ہاتھوں کے پھیلاؤ کو کوئی سہارا نہیں ملا، چونکہ میں نے کھڑے ہو کر چلنے کی بجائے زمین پر کھسکنا شروع کر دیا۔ کافی آگے بڑھنے کے بعد اچانک بائیں سمت ایک روشنی کا احساس ہوا۔ ادھر رک کر کے آنکھیں پھاڑنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ سامنے کا راستہ بند ہے اور اب یہ سرنگ بائیں سمت مڑ گئی، لیکن ان گہرائیوں میں یہ روشنی کیسی ہے؟ کیا وہاں کوئی موجود ہے؟ ہمت کر کے اسی سمت بڑھنے لگی۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک خوشبو کا احساس بھی ہو رہا تھا، غالباً عود و عنبر کی خوشبو تھی۔ پھر میرے اس سفر کا اختتام ایک اور کشادہ دھانے والے غار پر ہوا۔ نہایت وسیع و عریض غار تھا اور اس میں جا بجا بسیدہ تابوت رکھے ہوئے تھے۔ غار کی دیوار میں ایک مشل بنی ہوئی تھی، شاید خوشبو بھی اسی شے کے جلنے کی وجہ سے آ رہی تھی، مگر وہ بہت اچھی خوشبو تھی۔ میں حیران ہو گئی، یہ مشال جلانے والا کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں انسانی گزر ہے؟ کیا کسی ذی روح کا ان صدیوں پرانے تابوتوں سے اب بھی رشتہ قائم ہے؟ بہت دیر تک ایک جگہ ساکت رہ کر اس ماحول کا جائزہ لیتی رہی۔ میں نے سب سے قریبی تابوت کے ڈھکنے پر ہاتھ رکھا اور میرے ہاتھ کے دباؤ سے بھربری لکڑی منتشر ہو گئی۔ پورا تابوت اتنا خستہ حال ہو گیا تھا کہ تیز ہوا کا ایک جھونکا اسے ذرات میں تبدیل کر سکتا تھا۔ اب اسے چھیڑنا بے معنی تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گئی، پھر ایک دوسرے تابوت کو ہاتھ لگایا۔ وہ درست حالت میں تھا۔ ہمت کر کے اس کا ڈھکن اٹھایا، اندر ایک حنوط شدہ جسم موجود تھا۔ یہ ایک عجیب سی شکل تھی، مصر قدیم کے ماہرین کی مہارت کا اعلیٰ نمونہ۔ سونے والا اس طرح سکون سے سو رہا تھا کہ بس یوں لگتا تھا جیسے ابھی آنکھ لگی ہو۔ اس کے جسم پر ریشمی لباس تھا۔ میں نے اس ریشمی لباس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ اس دور کے پارچہ جات کیسے ہوتے تھے۔ لباس بھی خستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر اس کا جائزہ لیتی رہی، پھر ڈھکن بند کر دیا۔ یہ مشغلہ بہت دلچسپ لگا، چنانچہ بہت سے تابوت اسی طرح دیکھ ڈالے۔ کچھ تابوت ایسے تھے جو خالی تھے، کچھ میں نادر اشیاء رکھی ہوئی تھی، زیورات، لباس۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرنے والوں کی ملکیت تھی جو ان کے ساتھ ہی دوسرے تابوت میں دفن کر دی جاتی تھی۔ البتہ جن چیزوں کو دیکھ کر ایک اور خیال دل میں ابھرا تھا وہ یہ کہ یہ مقبرہ ابھی نہ تو مقبروں کی تلاش میں رہنے والے سیاحوں کی نگاہوں میں آیا تھا اور نہ ہی حکومت مصر اسے پا سکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ قیمتی زیورات اور دوسرے نوادرات موجود نہ ہوتے، یا تو یہ سیاحوں کی ملکیت بن چکے ہوتے یا پھر مصر حکومت کی تحویل میں ہوتے۔
گویا اس کی دریافت کا صحرا میرے سر ہے۔ ایک عجیب سی حسرت دل میں پیدا ہو گئی، مگر میرا ان چیزوں سے کیا واسطہ؟ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک تیز روشنی کا طوفان امٹ پڑا۔ خوف و دہشت سے میری روح کانپ اٹھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھیں بند ہو گئیں، سر چکرا گیا۔ پھر کچھ انسانی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ برق رفتاری سے ان کھلے ہوئے تابوت میں داخل ہو گئی جس سے یہ لباس برآمد ہوا تھا۔ ڈھکن ہلکا سا کھلا رہنے دیا تاکہ گھٹن سے دم نہ نکل جائے۔ باہر کی آوازیں بھی بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ روحوں کی آوازیں نہیں تھیں بلکہ انسان ہی تھے جو باتیں کر رہے تھے۔ اب کہو پال ہیوگو، اس نقشے کو تم زیادہ بہتر سمجھتے تھے یا میں؟ اس مقبرے کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں آج تک انسانی قدم نہیں پہنچے۔ میں آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں ڈاکٹر فوسٹر، بلا شبہ آپ کے تمام نظریات درست تھے، مگر کیا یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات نہیں ہے؟ زمانے بھر کے محققوں نے مصر کے گوشے گوشے کو کھنگال ڈالا، اور قاہرہ کے دل دریائے نیل کے حصے میں جہاں قاہرہ کے باشندے صبح شام مٹر گشت کرتے نظر آتے ہیں، ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں دور فرعونہ کا ایک نایاب باب پوشیدہ ہے۔ یہ تمام باتیں انگریزی زبان میں ہو رہی تھیں اور انہیں سمجھ کر مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ یہ اشان گروپ نہیں تھا بلکہ مصری تحقیق کے دیوانے تھے جنہوں نے یہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ ان کے الفاظ سے میرے خیال کی تصدیق بھی ہوئی، یعنی یہاں ابھی انسانی قدم نہیں پہنچے۔ دوسری طرف کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ خدا جانے کیا کام ہوتا رہا۔ پھر مجھے اپنے تابوت کے پاس قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور اس کے بعد تیز روشنی میں نہا گئی۔ کسی نے کہا، اسے دیکھیے ڈاکٹر فوسٹر، یہ کوئی عورت ہے، پورے مقبرے میں سب سے بہتر حالت میں ہے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر ممی اور کوئی نہیں۔ ہٹو، بوڑھی آواز نے کہا۔ پھر شاید میرا جائزہ لینے کے بعد اس نے کہا، تمہارا کہنا درست ہے، ہم اسے تحویل میں لے لیں۔ بہت احتیاط سے۔ یہاں سے نکلنے کا انتظام تو ہو گیا۔ وہ لوگ ایک زندہ ممی کو لیے جا رہے تھے۔ میرے تابوت میں جنبش ہوئی اور پھر وہ متحرک ہو گیا۔ میرا یہ سفر کافی طویل تھا لیکن مجھے کوئی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تابوت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کئی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے۔ پھر دریا کا شور سنائی دیا اور اس کے بعد مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہچکولے لگ رہے تھے۔ آسانی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی سٹیمر ہے۔ باقی لوگ بھی شاید سٹیمر پر آ رہے تھے کیونکہ اسے مسلسل ہچکولے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ چل پڑا۔ مجھے کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی، بس میدے میں تکلیف تھی جسے میں مستقل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ویسے بھی حالات ایسے تھے کہ بھوک زیادہ پریشان نہیں کر رہی تھی۔ سٹیمر کا سفر طویل تھا۔ ان مہم جوؤں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میں ممی نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہوں تو پھر ان پر کیا گزرے گی۔ تابوت میں سفر کے دورانیے کا اندازہ نہیں ہو سکا لیکن جوڑ جوڑ دکھ کر رہ گیا۔ خدا خدا کر کے یہ شور ختم ہوا۔ لوگ نیچے اترنے لگے، مجھے بھی نیچے اتارا گیا، پھر کسی ٹرک میں رکھا گیا۔ ٹرک نے سفر کرنا شروع کیا اور پھر اسی طویل سفر کا اختتام ہو گیا۔ اب میرے اطراف میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ اب بھوک کی وجہ سے الٹی آ رہی تھی۔ میں سناٹے پر غور کرنے لگی۔ جب کوئی آہٹ نہیں ملی تو میں نے تابوت کا ڈھکن تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ میرے عین سامنے ایک پیلا بلب روشن تھا جس کی بیمار روشنی نے ماحول کو سوگوار سی کیفیت بخش رکھی تھی۔ ایک وسیع کمرہ تھا لیکن رنگ و روغن سے آری، جگہ جگہ سے پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا۔ تابوت کے ڈھکن کو احتیاط سے کھول کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی کہ میرے بالکل قریب 2 تابوت اور رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا ڈھکن تو گل سڑ کر غائب ہو چکا تھا، دوسرا سالم تھا۔ میں بے آواز تابوت سے نکل آئی۔ میں دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی اور اس سے باہر نکلی۔ دوسری طرف ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ انہیں عبور کر کے اوپر پہنچی تو ایک قدیم اور بسیدہ حال کمرے میں آ گئی۔ میں ایک آوارہ روح کی طرح عمارت میں بھٹکنے لگی۔ یہاں تقدیر نے مایوس نہیں کیا۔ کچن بھی تھا، چولہا بھی۔ میں گیس سلنڈر اور کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر سب کچھ بھول گئی۔ اپنے لیے خوراک حاصل کی اور ایک پرسکون گوشہ تلاش کیا۔ مہم جو گہری نیند سو رہے تھے۔ شکم سیر ہو کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر اس عمارت کا مزید جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور کچھ دیر میں پوری عمارت دیکھ ڈالی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بالکل آزاد تھی، میں بآسانی باہر جا سکتی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تلاشی کے دوران ایک اور جگہ بھی دیکھی تھی، یہ بھی ایک ویران سا کمرہ تھا، مگر ایسا کہ یہاں پوشیدہ ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے ہی اپنا مسکن بنایا، اسے صاف کیا اور لیٹ گئی۔ دوسری صبح سورج خوب چمک رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تیز روشنی 2 چھتی کی عقبی دیوار سے بھی آ رہی تھی۔ یہ روشن دان تھا جس سے ساری رات ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔
اس لیے گھٹن کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس روشن دان سے عمارت کے گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور پھر ادھر ادھر دیکھنا میرے لیے سود مند ثابت ہوا۔ 4-5 افراد نظر آئے جن کا تعلق یورپ کے کسی ملک سے تھا۔ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک لمبی جیپ بھی نظر آئی، اس کے اسٹیئرنگ پر ایک شخص موجود تھا۔ رات کو یہ جیپ یہاں نہیں تھی، آہنی گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہیں سے آئے تھے یا کہیں جا رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ چند ہی ساتھ کے بعد سب جیپ میں سوار ہو گئے اور جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکل گئی۔ میں نے خوشی کی گہری سانس لی۔ ہو سکتا ہے سب چلے گئے ہوں، عمارت خالی ہو۔ کچھ دیر وہیں سے اندازہ لگاتی میں پھر 2 چھتی سے نیچے اتر آئی۔ عمارت خالی تھی۔ میں نے کچن کا رخ کیا۔ خدا ان کا بھلا کرے، کھانے پینے کا ذخیرہ خوب کر رکھا تھا۔ پنیر کے سینڈوچ بنائے، کافی بنائی، خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ پھر کافی دیر چہل قدمی کرتی رہی۔ اس کے بعد حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اشیاء 2 چھتی میں محفوظ کیں۔ اس کے بعد اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں لڑکی رہتی تھی۔ رات کو نیند پوری ہو چکی تھی، اس لیے نیند تو نہیں آئی، لیکن یہ جگہ ہوادار تھی، اس لیے وہیں لیٹ گئی۔ اور تو جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ مہم چوب مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے۔ باہر جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ تجسس مجھے نیچے لے آیا، اور پھر جانی پہچانی جگہوں پر چہل قدمی کسی طور پریشان کن نہ رہی۔ تھوڑی دور جا کر ہی اندازہ ہو گیا کہ عمارت کے مکین واپس آ گئے ہیں۔ کمروں میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کافی رات گزر گئی۔ اچانک کوئی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ شاید کوئی باہر جا رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کن سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ ابھی میں ایک کمرے کے عقبی حصے میں کھڑی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور پھر ایک چینچتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈیڈی ڈیڈی جاگیے ڈیڈی، غضب ہو گیا۔ او کیا ہوا؟ روشنی جلاؤ۔ مرد کی آواز ابھری، اور جس کمرے کے عقب میں کھڑی ہوئی تھی اس میں روشنی ہو گئی۔ پال ہیوگو گھر سے فرار ہو گیا، وہ ہمیں چوٹ دے گیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تمام لوگ ابھی گئے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر میں باہر دوڑ گئی۔ وہ سب چلے گئے ڈیڈی، وہ سب کچھ لے گئے۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، مرد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کچھ کریں گے نہیں ڈیڈی؟ آپ اتنے سکون سے کیوں بیٹھے ہیں؟ بیٹھ جاؤ میلسینا، میں نے ہمیشہ تم سے کہا کہ بدترین حالات میں بھی خود پر قابو پانا سیکھو۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا۔ تیز روشنی میں گاؤن میں لپٹی لڑکی اور مسہری پر بیٹھا ہوا شخص صاف نظر آ رہے تھے۔ لڑکی نے سسکی لے کر کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ مجھے شروع سے ہی اچھا نہیں لگا۔ تم ابھی تک پریشان ہو۔ اس نے ہماری محنت غارت کر دی، وہ سب کچھ لے گیا۔ یقیناً، لیکن کوئی محقق نہیں تھا کیا وہ؟ تم نے اسے تابوت لے جاتے ہوئے دیکھا؟ پتہ نہیں، اس نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا۔ حالانکہ اصل نوادرات وہ ممیاں ہی ہیں۔ قدیم زیورات نہایت قیمتی تھے۔ لڑکی افسردگی سے بولی۔ بے شک، لیکن کیا تم اپنے باپ کو احمق سمجھتی ہو میلسینا؟ میں نے پوری زندگی مہمات میں گزاری ہے۔ پال ہیوگو جیسے 2 کوڑی کے انسانوں کو میں نے کبھی کچھ نہیں گردانا۔ وہ کچھ لے ہی نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں ڈیڈی؟ اس لیے کہ اصل نوادرات میرے پاس ہیں۔ جو کچھ وہ لے گیا ہے وہ ان کی نقل ہے، معمولی اشیاء ہے۔ ڈیڈی، لڑکی نے خوشی کے عالم میں کہا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ پال پر میں نے روز اول سے ہی اعتبار نہیں کیا۔ میں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو صرف مزدوروں کی حیثیت دی ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھے۔ اصل نوادرات کہاں ہیں؟ اسی تہہ خانے میں جہاں تابوت رکھے ہیں، ایک اونچے تابوت کے نیچے، بوڑھے نے جواب دیا۔ لیکن آپ نے ان کی نقل کہاں سے حاصل کی ڈیڈی؟ قاہرہ کے بازاروں میں سب کچھ ملتا ہے۔ تب ٹھیک ہے، ورنہ میں تو… لڑکی جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ بوڑھے نے کہا، لیکن اب ہمیں یہ عمارت چھوڑنا ہوگی۔ پال ہیوگو کو بہت جلد یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی مکاری نے اسے ڈبو دیا۔ ایمانداری سے کام کرتا تو اسے آدھا حصہ ضرور ملتا۔ اب وہ کھسیانی بلی بن کر لوٹے گا، لیکن ہم اسے نہیں ملیں گے۔ آپ کا خیال درست ہے ڈیڈی۔ کب نکلیں گے یہاں سے؟ کل دن میں۔ تم بے فکر رہو، میں تمام انتظام کر لوں گا۔ پال ہیوگو اس معاملے میں اول نمبر کا گدھا ہے۔ میں تو حواس کھو بیٹھی تھی ڈیڈی۔ آرام کرو بیٹے، مجھے ایسے ہزاروں واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لوگ ایسے ہی ڈاکٹر فوسٹر کو مہم جو نہیں تسلیم کرتے، بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ پھر میں نے تہہ خانے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ گئی۔ میرا تابوت خالی تھا۔ دوسرے تابوت میں تاریخ مصر کا ایک کردار سو رہا تھا۔ تیسرے تابوت میں کیا ہے، یہ دیکھنے کی خواہش میرے دل میں بیدار ہی نہیں ہوئی۔ یہی تابوت اونچا تھا، اس میں پائے لگے ہوئے تھے۔ اس کے نیچے مجھے چمڑے سے بنے ہوئے چند تھیلے ملے۔ اس میں سے ایک تھیلے میں مصر سے متعلق دستاویزات تھیں، کچھ انتہائی بسیدہ
جن پر عبرانی زبان کی تحریریں تھیں۔ دوسرے تھیلے میں قدیم زیورات، تیسرے میں سونے کے سکے، خالص سونا معلوم ہوتا تھا۔ بس یہی تھیلا میں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی وہی کمین گاہ آباد کر لی اور سو گئی۔ دوسرے دن نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ جاگی اور روشن دان سے دوسری طرف دیکھا تو آنکھیں چندھیا گئیں۔ سورج خوب چڑھ چکا تھا۔ نہ جانے کیا وقت ہو گیا تھا۔ باہر کے لوگ یاد آئے۔ ڈاکٹر فوسٹر دوسرے دن جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پتہ نہیں جا چکا ہے یا موجود ہے۔ اتنی دلیری کا مظاہرہ نہ کر سکی کہ اسے جا کر دیکھو، چنانچہ وہی وقت گزارتی رہی۔ جو کچھ باسی چیزیں بچی تھیں انہی کو کھایا۔ پھر جب 2-2.5 گھنٹے گزر گئے اور عمارت کے سامنے کے حصے میں کوئی تحریک نظر نہیں آئی تو میں 2 چھتی سے نیچے آ گئی۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی پہلے کمروں کی قطار کے عقب میں پہنچی اور وہاں سے اندر جھانکا۔ تمام کمرے غیر آباد تھے اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سامنے رک کر جائزہ لیا۔ پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر فوسٹر جا چکا ہے۔ تہہ خانے سے 2 تابوت غائب تھے۔ تیسرے تابوت کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہ عمارت خالی ہو چکی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اسے اپنا مسکن بناؤں گی، کم از کم اس وقت تک جب تک کوئی اور اس میں آ کر آباد نہیں ہو جاتا۔ سورج کی کیفیت کوئی 3 بجے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن یہاں ایسے ہی تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ عمارت کے نلوں میں پانی موجود تھا۔ میں نے غسل کیا، پھر بیچاری مس میلسینا کا دوسرا لباس زیب تن کر کے عمارت کے عقبی حصے کی جانب بڑھی۔ کوئی 6 فٹ اونچی دیوار کودنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ آس پاس کوئی عمارت نہیں تھی اور یہ اجاڑ باغ جیسی جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ البتہ جب سامنے کے حصے میں آئی تو خاصی آبادی دیکھی۔ میں پر اطمینان قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ عمر سیدھا عورت اور مرد نظر آئے۔ دونوں غیر مقامی نظر آتے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھ گئی اور میں نے خوش اخلاقی سے انہیں ہیلو کیا اور پوچھا، یہ کون سا علاقہ ہے؟ المہلان، مرد نے جواب دیا۔ کیا یہاں آس پاس ٹیکسی مل سکتی ہے؟ سامنے کی طرف مصروف سڑک ہے، وہاں سے مل جائے گی۔ میں نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ سامنے کی سمت آ گئی۔ در حقیقت ایک مصروف شاہراہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس شاہراہ پر مجھے ایک ٹیکسی سامنے ہی نظر آئی۔ میں ٹیکسی کے قریب پہنچ گئی۔ یس میم، آئیے، کہاں جانا ہے؟ اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ میں نے سونے کا ایک سکہ نکال کر زور سے بانٹ پر رکھ دیا۔ ڈرائیور نے تعجب سے میری اس حرکت کو دیکھا، پھر سکے کو، پھر وہ سکے پر جھک گیا۔ اس نے اسے ہاتھ میں اٹھا کر آنکھوں کے قریب کیا، پھر ہتھیلی پر گھس کر دیکھا اور تھوک نگل کر بولا، سونے کا ہے، خالی سونے کا۔ کیا تم اس کے مالک بننا چاہتے ہو؟ کیسے بن سکتا ہوں؟ میرے پاس ایسے 6 سکے ہیں۔ یہ سکہ اسی وقت میں تمہیں خوشی سے دے سکتی ہوں جب تم مجھے باقی سکے فروخت کرنے کی جگہ بتا سکو۔ ڈرائیور نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، یہاں ایک مارکیٹ ہے جو ان سیاحوں کی مددگار ہوتی ہے اور ایسی چیزوں کی بہتر قیمت ادا کر دیتی ہے۔ چلیں؟ میں نے پوچھا اور اس نے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں نے نہایت اعتماد کے ساتھ قاہرہ کے بازاروں سے خریداری کی۔ کچھ مقامی طرز کے لباس، میک اپ کا سامان، 1-2 برتن، جوتوں کے 2 جوڑے اور ایسی ہی دوسری اشیاء جن میں کافی، شکر، دودھ اور خشک خوراک شامل تھی۔ بس اتنا وزن رکھا تھا جسے میں اٹھا سکوں۔ شام کے جھٹپٹوں میں ایک ٹیکسی نے مجھے المہلان کے مصروف علاقے میں اتار دیا اور میں چھپتی چھپاتی اسیب زدہ عمارت میں آ گئی۔ 2 دن تک اس عمارت سے باہر نہیں نکلی اور اس دوران کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ البتہ اس تنہائی اور ویرانی نے خود مجھے آسیب بنا دیا تھا۔ تیسرے دن موت کی حد تک بیزار ہو گئی۔ کچھ نئے فیصلے کیے۔ غسل کر کے خریدے ہوئے لباسوں میں سے ایک لباس پہنا، دوسرے لباس پیک کر کے ساتھ لے لیے، 20 سکے ساتھ لیے اور خاصا حلیہ بدل کر باہر نکل آئی۔ مصری طرز کے لباس میں نقاب کی خوبی نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ بس عمارت سے باہر نکلنے کے لیے ذرا سی زحمت ہوئی، اس کے بعد سب ٹھیک تھا۔ نوادرات کی خریداری والے بازار میں سکے فروخت کر کے میں نے رقم حاصل کی اور پھر کئی ٹیکسیاں بدل کر بالآخر ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہنچ گئی، جہاں خاتون فیروزہ کی حیثیت سے میں نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ یہاں قیام کے تیسرے دن مجھے کچھ اور سوجی۔ میں نے پروفیسر اناتور کی تلاش کے لیے ان کے ہوٹل فون کیا اور ان کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کی، لیکن آپریٹر نے الٹے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ آپ کون ہیں خاتون؟ اگر اناتور سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو براہ کرم الجزائر کے سفارت خانے سے رابطہ کیجیے، وہاں سے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ ہوٹل واپس نہیں آئے، طویل عرصہ ہو گیا۔ ان کا کمرہ ہوٹل کے قوانین کے تحت خالی کرا لیا گیا ہے اور ان کا سامان سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گی؟ سوری، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اناتور اب اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ رشاد نے دعویٰ کیا تھا
کہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر عسکری یاد آیا، وہ بھی میرے لیے جنونی ہی ہو گیا تھا۔ خدا کرے خیریت سے ہو، ممکن ہے رشاق کے ہاتھ لگ گیا ہو، اس کے بارے میں کہیں سے معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ جاوید علی ذہن میں آیا، اس سے رابطے کا نمبر میرے پاس موجود تھا، میں نے اس کا نمبر بھی گھما ہی ڈالا۔ دوسری طرف کسی اور کی آواز سنائی دی، لیکن مجھے اردو سپیکنگ خاتون کے ساتھ تعاون کیا گیا، اور چند لمحات کے بعد جاوید علی فون پر آ گیا۔ کون صاحبہ ہیں؟ آپ کی مجرم ہوں جاوید صاحب، نشا دانش۔ خدا کی پناہ، آپ عجیب خاتون ہیں، کہاں ہیں آپ؟ جانتی ہیں آپ نے اپنے لیے کیا عذاب مول لے لیا ہے؟ جانتی ہوں جاوید صاحب۔ آخر کہاں غائب ہیں آپ؟ یوں لگتا ہے جیسے آپ کو مصیبتیں خریدنے کا شوق ہو۔ اب تو ہمارے لیے بھی آپ کو سزا سے بچانا مشکل ہوگا، آپ حکومت مصر کی مجرم بن چکی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ہم الگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، آپ کو جاسوس قرار دیا جا رہا ہے اور ہم پر آپ سے تعاون کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ کیا مسٹر عسکری بھی آپ سے نہیں ملے؟ نہ صرف وہ، بلکہ اب تو اناتور کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی گم ہیں اور ان کے سفارت خانے کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ مس نشا دانش، آپ فوراً سفارت خانے پہنچے، ورنہ پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ عسکری کا کوئی پتہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اسے آپ کا مفرور ساتھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اوکے مسٹر جاوید علی، خدا حافظ، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ کیسا عجیب کھیل ہے، کتنے لوگ پریشان ہو گئے میری وجہ سے، لیکن میرا قصور ہی کیا ہے؟ میں تو خود بے گناہ ہوں، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ البتہ دوسرے دن میں ہوٹل سے باہر نکل آئی، مقامی لباس تھا، چہرہ نقاب میں پوشیدہ تھا، ایک ٹیکسی لے کر چل پڑی۔ خاصی رات گئے واپس ہوئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ زیادہ عرصہ مطمئن نہ رہ سکوں گی۔ رشاق سے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا، سب مجھ سے غافل ہو جائیں لیکن وہ مجھے نظر انداز نہیں کرے گا۔ 25 سکوں کے عوض جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی، اب رقم کی ضرورت تھی، چنانچہ عمارت سے مزید سکے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کا وقت طے کیا، جھٹپٹے میں ہوٹل سے باہر نکلی، ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے کہا، المہلان۔ ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ المہلان کے علاقے کو اب اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ جب شاہراہ پر پہنچی تو میں نے کہا، عقبی سمت چلو۔ ڈرائیور نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کسی قدر ہچکچاتے ہوئے انداز میں ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ سڑک کے درمیانی فاصلے کو طے کر کے وہ عقبی حصے میں آیا اور کسی قدر کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، اب کہاں؟ آگے چلو، میں نے کہا۔ پھر میں نے ٹیکسی ویران عمارت کے سامنے رکوائی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ کتنی رقم ہوئی؟ میں نے پرس کھولتے ہوئے کہا، مگر میرے نیچے قدم رکھتے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی طوفانی رفتار سے بھگا دی۔ میرے حلق سے کہا نکل گیا۔ شاید بیچارہ اس عمارت سے واقف تھا۔ تاریکی میں ڈوبی ڈوبی عمارت بے حد بھیانک لگ رہی تھی، مگر اس کے آسیبوں سے میری دوستی تھی۔ چنانچہ اندر داخل ہو گئی، صحن عبور کر کے اندر پہنچی۔ پوری عمارت سائیں سائیں کر رہی تھی۔ میں نے برآمدہ عبور کر کے اندر قدم رکھا اور اچانک میری چھٹی حس نے مجھے احساس دلایا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ سمجھنے بھی نہ پائی تھی کہ اچانک کئی مضبوط ہاتھوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میرے حلق سے دہشت بھری چیخ نکلی۔ اس عمارت میں نے کئی راتیں تنہا گزاری تھیں اور کبھی کسی آسیب سے واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن آج شاید مجھے آسیبوں نے دبوچ لیا۔ پھر ان میں سے ایک آسیب نے لرزتی آواز میں کہا، لڑکی ہے۔ یہ آسیب انگریزی بول رہا تھا۔ کیا میلسینا ہے؟ دوسرے آسیب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، روشنی میں لے چلو، تیسرے آسیب نے کہا، اور وہ لوگ مجھے اسی طرح دبوچے ہوئے اندر لے گئے۔ ذہن بے قابو نہیں ہوا تھا۔ انگریزی زبان اور میلسینا کے نام نے دل کو ڈھارس دی کہ معاملہ آسیبی نہیں بلکہ دوسرا چکر ہے۔ میں ان کے ہاتھوں میں بے بس تھی، لیکن ذہن نے برق رفتاری سے ساتھ دیا، اور اگر میلسینا کا نام لے رہے ہیں تو ممکن ہے ڈاکٹر فوسٹر سے ان کا تعلق ہو۔ میں اگر انہیں آسیب سمجھ کر خوفزدہ ہو گئی تو کیا یہ خوف ان کے دل پر طاری نہیں کیا جا سکتا؟ بس ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے میں ایک لیمپ روشن تھا جسے اس طرح چھپا کر رکھا گیا تھا کہ اس کی روشنی باہر نہ جائے، اسی لیے باہر سے میں یہ روشنی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے اندر لانے کے بعد انہوں نے روشنی تیز کر دی۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو وہ پال ہیوگو اور اس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے مجھے اندر لا کر چھوڑ دیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی اداکاری کا آغاز کر دیا۔ خوفزدہ ہونے کی بجائے میں نے اپنے ہونٹوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ سجائی اور انہیں ملا کر دیکھنے لگی۔ ایک لمحے میں ان کے خد و حال بدل گئے اور وہ میرے انداز سے نروس ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ کون ہو تم؟ اس بار اس شخص نے ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھا، جو میرے خیال میں پال ہیوگو تھا۔
میں نے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا، چنانچہ میں نے عبرانی زبان میں کہا، اناتم سلاتیہ، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی خوفزدہ ہونے کی بجائے میں بھی ایک قدم آگے بڑھی۔ پال ہیوگو گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کون سی زبان بول رہی ہے؟ مصری زبان تو نہیں؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عبرانی زبان ہے مسٹر پال، دوسرے آدمی نے سرگوشی میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ سب بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئے اور ان کے چہروں سے خوف نظر آنے لگا۔ پھر بھی پال ہیوگو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ دراصل کچھ دن پہلے ہمارا قیام اسی عمارت میں تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا، ہم اسی کی تلاش میں آئے تھے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں سزا دوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم بے قصور ہو، اس لیے معاف کرتی ہوں، میں نے بدستور عبرانی زبان میں کہا۔ یہ زبان پراسرار طور پر مجھے آ گئی تھی، لیکن اس وقت خوب ساتھ دے رہی تھی۔ پال ہیوگو نے پھر بھی ہمت سے کام لیا اور بولا، مگر تم کون ہو؟ میں نے ابتدا ہی میں اس کا اظہار کیا، جیسے میں ان کی باتیں سمجھ رہی ہوں مگر اپنی زبان بول رہی ہوں۔ انہیں خوش کرنے کے لیے میں نے کچھ اور کارروائی کی اور آگے بڑھ کر وہ لیمپ اٹھا لیا جو پہلے سے روشن تھا۔ پھر انہیں اس نگاہ سے دیکھا جیسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے رہی ہوں۔ اس کے بعد میں آگے بڑھی، ان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود نہ جانے کس امید پر وہ سب سہمے میرے پیچھے چل پڑے۔ ان کے قدموں کی آوازیں پیچھے سن رہی تھی۔ تہہ خانے میں خالی تابوت موجود تھا۔ میں نے لیمپ ایک اونچے مقام پر رکھا اور پراسرار انداز میں چلتی ہوئی تابوت کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا ڈھکن کھولا اور اطمینان سے اس میں داخل ہو کر لیٹ گئی، پھر ڈھکن بند کر دیا۔ دل میں لطف لے رہی تھی۔ وہ لوگ کسی طور خطرناک نہیں تھے، یا اگر خطرناک تھے بھی تو اس وقت ان کے حواس گم تھے۔ میں کان لگائے باہر کی آوازیں سن رہی تھی، ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ سانسوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی، لیکن سب پر سکتہ طاری تھا۔ کوئی 1 منٹ کے بعد سکوت ٹوٹا۔ کسی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، تمہیں اس کے چہرے کے نقوش یاد نہیں آئے؟ دوسری آواز نے کہا، ساحل نیل کے قریب مقبرے سے ہم ایک ممی لائے تھے۔ ہاں بالکل، یہی نقوش تھے، یہی وہ ممی ہے۔ مگر کیا وہ؟ گھٹی گھٹی آواز ابھری، لیمپ اٹھاؤ۔ یہ آواز پال ہیوگو کی تھی۔ کسی نے اسے لیمپ اٹھا کر دے دیا۔ میں پال ہیوگو کے آگے بڑھنے کی آواز سن رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ڈھکن اٹھایا۔ میں نے حتی الامکان بھیانک چہرہ بنا لیا، زبان منہ سے نکال کر دانتوں کی طرف ٹیڑھی کر لی، آنکھیں انتہائی حد تک پھاڑ لی، ناک چڑھا لی۔ پتہ نہیں کیسا چہرہ بن گیا تھا، لیکن پال ہیوگو کی چینخ اتنی بھیانک تھی کہ میں خود ڈر گئی۔ اس نے لیمپ میری طرف پھینکا اور چینختا ہوا باہر بھاگا۔ لیڈر کا یہ عالم ہوا تھا تو ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ اصل میں یہ ماحول کا اثر تھا۔ خوب سوجی تھی مجھے، ورنہ نہ جانے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں بے اختیار ہنستی رہی، لیکن اس سے میرے اندر اعتماد بھی بیدار ہوا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد تابوت سے باہر نکل آئی۔ تہہ خانے میں دوبارہ اندھیرا سا چھا گیا، کیونکہ لیمپ گر کر بجھ چکا تھا، لیکن مجھے راستہ معلوم تھا۔ اس کے باوجود ہر آہٹ کا خیال رکھنا تھا۔ چند منٹ میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہاں کسی کا وجود نہیں ہے۔ پوری طرح اطمینان کر کے اپنے خزانے کی طرف بڑھ گئی۔ چرمی بیگ محفوظ تھا۔ میں نے اسے قبضے میں کیا اور عمارت سے باہر نکل آئی۔ ٹیکسی کے حصول کے لیے مجھے کافی پیدل چلنا پڑا۔ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور میں ہوٹل پہنچ گئی۔ پھر کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ ہوٹل نہایت پسماندہ تھا، کوئی اچھا مسافر ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا، اس لیے عملہ بھی مہمانوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتا تھا۔ میں نے اپنا خزانہ بڑی احتیاط سے پوشیدہ کر دیا، لیکن اب پھر اکتاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اخبارات میں بھی اب کوئی خاص خبر نظر نہیں آئی۔ مجھے شدت سے کسی شناسہ کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کوئی تو ہو جس سے کچھ بات چیت کروں۔ عسکری سے تو اب بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ اپنا تجزیہ کر کے خود ہی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ میں ذہنی طور پر خود کو قاہرہ میں قیدی کی حیثیت سے قبول کر چکی ہوں۔ اب نہ تو وطن کا خیال آتا تھا اور نہ ہی یہاں سے نکلنے کا کوئی تصور، بس ایک نامعلوم انتظار تھا۔ پھر اس گھٹن سے تنگ آ گئی اور کئی دن کے بعد تیار ہو کر باہر نکلی۔ باہر کی فضا کافی خوشگوار محسوس ہوئی۔ کچھ دیر پیدل چلتی رہی، پھر ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ جی میڈم، ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ چلتے رہو، مجھے کسی خاص جگہ نہیں جانا، بس یوں ہی مصر کے بازاروں کی سیر کرنے نکلی ہوں، میں نے کہا، اور ڈرائیور نے ادب سے گردن جھکا دی۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، لیکن انگریزی بہت صاف بول رہا تھا۔ کچھ دور چل کر کہنے لگا، میڈم، سرزمین مصر سیاحوں کی جنت ہے، لیکن مزاج کی بات ہے، یہاں کے مناظر میں صدیاں سانس لے رہی ہیں۔ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرزمین مصر کی تاریخ ہی یہاں کا حسن ہے۔
اور اگر سیاح خوش ذوق ہوں تو پھر انہیں اس سے زیادہ حسین جگہ اور کوئی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے ڈرائیور کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے تمہارا واسطہ سیاحوں سے پڑتا رہتا ہے۔ یقیناً میڈم، میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں گائیڈ کا کام کرتا ہوں میڈم۔ ٹیکسی ڈرائیور اگر گائیڈ بھی ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یقیناً، کیوں نہیں؟ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو ویلی آف کنگز لے چلوں؟ میں نے کہا، جہاں جی چاہے چلو، میں تو بس یوں ہی مٹر گشت کے لیے نکلی ہوں۔ اس نے گردن ہلا دی۔ میں بے خیالی کے انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور ٹیکسی اپنا سفر طے کرتی رہی۔ ڈرائیور بہت بول چکا تھا، چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، مجھے اچانک ہی اپنا ایک عزیز یاد آ گیا ہے۔ بادشاہ کی وادی کا ارادہ ترک کر کے ہمیں اس طرف چلنا ہے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار بہت سست کر دی اور اپنی عادت کے مطابق نرم روی سے بولا، کیا میں ٹیکسی واپس موڑ لوں؟ نہیں، چلتے رہو۔ حالانکہ میں ایک بار وہاں گئی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا ٹیکسی آگے پیچھے کرنی پڑے۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور، اس کی تو آپ بالکل فکر نہ کریں۔ جب تک آپ میری ٹیکسی میں تشریف فرما ہیں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کا پابند ہوں، اس نے کہا، اور میں نگاہیں جمائے اس راستے کو تلاش کرتی رہی جہاں سے گزر کر پروفیسر اناتور حدوش عبداللہ کے پاس پہنچا تھا۔ ہر چند کہ اس دن میں نے رستے پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب میں پوری توجہ کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے چھوٹی سی آبادی نظر آئی اور میں نے فوراً ٹیکسی ڈرائیور کو اس طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحات کے بعد ٹیکسی اس احاطے کے سامنے رکی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ میں ٹیکسی سے نیچے اتری اور ڈرائیور کو رقم دی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی موڑی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تب میں لکڑی کے ادھ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں گھنٹی بجائے بغیر آگے بڑھی اور اس شناسا حال میں داخل ہو گئی۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے علم میں آئے بغیر گھسی چلی آئی۔ یہاں وہ مثل صادق آتی تھی کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اس دن بے شک حادوش عبداللہ بہت اچھی طرح پیش آیا تھا۔ اس کے الفاظ حوصلہ افزا تھے۔ پھر بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی کے گھر آنے کے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے گا، نتیجہ کچھ بھی ہو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ بس کمر بستہ ہو گئی۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر بکھرے ہوئے کپڑوں میں سے چند نکارہ کپڑے ڈسٹر کے طور پر منتخب کیے اور جھاڑ پونچھ میں لگ گئی، کیونکہ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ جگہ جگہ پر ڈبل روٹی کے ٹکڑے، چنے، پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے کوئی کپڑا ڈسٹر کے طور پر منتخب کیا اور جھاڑ پونچھ میں لگ گئی۔ بعض چیزوں پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی، کپڑوں سے انہیں چمکا دیا۔ کمرے کی حالت نکھرنے لگی۔ جب میں نے رخ تبدیل کیا تو حادوش عبداللہ کو دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ وہ چوکھٹ سے شانہ ٹکائے پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بدحواسی کے عالم میں اسے کئی بار سلام کر ڈالا۔ پھر میں نے ایک مزمحل مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقیناً آپ کو اپنے گھر میں میری یہ مداخلت ناپسند آئی ہوگی جناب۔ میں پروفیسر اناتور کے ساتھ یہاں آئی تھی اور آپ نے میرے سامنے اس سے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں آپ کے پاس حاضری دوں۔ بس اسی خیال کے تحت یہاں پہنچی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ پروفیسر اناتور سے آپ کے تعلقات کیسے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں اگر ضرورت پیش آئے تو میں پناہ لے سکتی ہوں۔ میں آپ سے صاف دلی سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پناہ لینے آئی ہوں۔ مجھے یہاں ایک طویل وقت گزارنا ہوگا۔ اناتور ایک عالم ہے اور اس کا علم بے پناہ ہے۔ بس یوں سمجھ لو میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا، میں اس پر آمادہ ہو گیا۔ حالانکہ میرے اس ویران گھر میں کسی زندگی سے بھرپور شخص کا دل لگنا مشکل ہے، اس کے باوجود لڑکی، ارے ہاں، اب اپنا نام بھی بتا دو۔ نہ میں نے اس دن پوچھا اور نہ اب تک۔ نشا دانش، میں نے جواب دیا، اور وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ انداز کچھ کھویا کھویا سا ہو گیا تھا۔ چند لمحات وہ اسی طرح مجھ سے نگاہیں ملائے کھڑا رہا، پھر جیسے وہ ہوش میں آ گیا اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی، آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس نے میرے الفاظ نظر انداز کر دیے تھے۔ اس نے مجھے کچن دکھایا اور کہنے لگا، یہاں سب کچھ موجود ہے لیکن بس ترتیب نہیں ہے۔ تم ان تمام چیزوں کو ترتیب دے ڈالو کہ تمہیں اس کا شوق بھی ہے۔ ہاں کیوں نہیں جناب، ضروریات کی تمام چیزیں تمہیں دستیاب ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے عارضی طور پر کچھ مشکلات پیش آئیں، لیکن میرے مداح یہاں آتے رہتے ہیں اور میں ان سے ضرورت کی چیزیں منگوا لیا کرتا ہوں۔ بس کسی کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تمہیں مکمل آزادی ہے، بس وہ سامنے جو ایک حصہ ہے اس طرف رخ نہ کرنا میری عبادت گاہ ہے، اور وہاں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اس کے لیے برا نہیں ماننا چاہیے،
باقی تمام عمارت تمہاری تحویل میں ہے، چاہو تو عصر نو معماروں کو بلا کر اسے توڑوا کر بنوا سکتی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی اور آہستہ سے کہا، بے حد شکریہ جناب، آپ نے مجھے جو اعتماد بخشا ہے اس کے لیے میں تا زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن ایک اور عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کہو۔